نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہاں جی، ہمارے پاس آج ہے پارہ نمبر 13 سے سورہ الرعد آیت نمبر 21 ہے آج۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ جو کام ہے یہ جنت میں لے جانے والے اوصاف ہیں۔ تو جنت میں لے جانے والا دوسرا وصف اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، یعنی یہ ان تمام امور کے لیے عام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ وحدہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا، سب اس میں داخل ہیں۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ قولی اور فعلی حسن سلوک کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے قول اور فعل میں حسن سلوک کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں، اپنے دوستوں، ساتھیوں اور اپنے غلاموں کے دینی اور دنیاوی حقوق کی کامل ادائیگی کے ذریعے سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 5984۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا اپنے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 5985۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہے اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، بخاری کی ہی ہے وہ روایت 5987 میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لفظ رحم بامعنی رشتہ داری کے ہے، رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ دے، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے، بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اس سے برے سلوک سے قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا سلوک کر کے اسے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ اچھا، یہ ہم نے جو پڑھی ہے نا حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے، بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اس سے برے سلوک سے قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا سلوک کر کے اسے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے۔ اس میں بھی تقویٰ بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہم یہ کام کر سکیں گے اور یہ کام آسان ہوگا۔
اگر ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی انا میں جی رہے ہیں تو یہ کام بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے. تو اس لیے ضروری ہے تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور اپنی بھلائی سوچیں، یعنی اپنی آخرت کے لیے بھی سوچیں کہ ہم نے اسی دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے مر کے آگے جانا ہے اور اپنا حساب کتاب دینا ہے. دوسروں کا معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے. ہمارے جو ہے نا کہ ہمارا جو فرض تھا وہ ہم نے پورا کیا کہ نہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں کے رویے دیکھ کے اپنا رویہ بھی ان سے خراب کر لیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری آخرت برباد کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے دوسرے کے برے رویے کا جو بدلہ ہے وہ اچھے رویے سے دینا ہے انشاءاللہ تعالی. یہی ہمیں سنت رسول سے بات پتہ چلتی ہے اور قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے. آگے ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. اور وہ محرک جس کی وجہ سے انسان ان رابطوں کو جوڑتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور حساب کتاب کا خوف ہے. وہی بات آ گئی ہے نا آگے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور حشر کے میدان میں اس کے سامنے پیش ہونے کا خوف انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوتاہی اور نافرمانی سے روکتا ہے. خشیت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور علم کی وجہ سے پیدا ہونے والا خوف ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. علم کی فضیلت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے. یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 ہے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. وہ آخرت میں برے حساب کا کھٹکا رکھتے ہیں، اس لیے وہ یوم حساب سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے تمام کام، ان کے حرکات و سکنات اور حالات درست رہتے ہیں اور وہ استقامت کی راہ پر رہتے ہیں. ایک منٹ ہاں جی. جیسا کہ انسان جو ہے نا اس دنیا میں تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، باہمی ملاپ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے ملاقات سے انسان کو سکون ملتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے. لیکن خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں. انسان ایک معاشرے میں کس طرح رہے، اس کے تعلقات کیسے خوشگوار ہوں، اس کا طرز عمل کیسا ہو، اس کا رویہ دیگر انسانوں کے ساتھ کیسا ہو، اس بارے میں ہمارا دین ہمیں بہترین رہنمائی دیتا ہے. اور وہ یہ کہ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں، ان کا دل ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض اور کینے سے خالی ہو، وہ دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں، اگر دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچے تو عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والے ہوں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ باہمی تعلقات میں رخنے پیدا نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. انسان کا سب سے پہلا امتحان خود اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، قریبی رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی اچھا ہے جو صبر سے کام لیتے ہوئے ان رشتوں کو نبھائے اور ان سے حسن سلوک کرتا رہے. ایسے شخص کے لیے انجام بھی اچھا ہے اور انعام بھی اچھا ہے. یہ ان تمام امور کے لیے عام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، مثلاً یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
محبت اللہ تعالیٰ وحدہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا۔ وصل کا اصل معنی ہے الاحسان و اکرام، صلہ رحمی کے لیے آتا ہے۔ اطاعت کے سارے کام اس میں آ جاتے ہیں اور ہر تعلق والے سے احسان کرنا، ماؤں کی طرف سے نسب کے رشتے اور باپوں کی طرف سے نسب کے رشتے، یہ تمام تعلقات کے لیے بھی ہے کہ تمام تعلق والے لوگوں سے محبت اور احسان کا معاملہ کیا جائے، اور دوستوں سے بھی۔ ایمان والوں کا اپنے مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا۔ یہ ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھی میرے یہاں آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ یعنی ان کی والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ مسلمان ہو چکی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کا نام اسماء بنت ابی بکر ہے۔ تو جب ان کی والدہ ان سے ملنے آئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کیا میں اپنی مشرکہ ماں سے تعلق قائم کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ دیکھیں نان مسلم جو پیرنٹس ہیں نا، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی تاکید آئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2620۔ اسی طرح آگے ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ سب جس کی بنا پر بندہ ان امور کو ملاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور روز حساب کا خوف ہے۔ اسی لیے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہونے کا ڈر انہیں اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب اور اس کے احکام میں کوتاہی سے بچاتا ہے۔ ان کا یہ رویہ عذاب کے ڈر اور ثواب کی امید کی بنا پر ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور حساب کتاب کی باریکیوں کے ڈر سے۔ برے حساب سے مراد ہے، فرقد کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم نے پوچھا سوء الحساب اس حساب کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز کی پوچھ گچھ کی جائے اور اس کا پورا پورا احاطہ کیا جائے اور اس میں تنقید کی جائے، اور جس سے یہ حساب کیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے سوء الحساب کے بارے میں پوچھا کہ سوء الحساب کیا ہے، تو آگے انہوں نے ڈیفینیشن بتائی۔ خشیت اور خوف میں فرق۔ راغب نے ان دونوں کا فرق بیان کیا ہے، پس وہ کہتے ہیں کہ خشیت ایسا خوف ہوتا ہے جس میں تعظیم ملی ہوتی ہے، اور اکثر یہ خوف علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خشیت شدید ترین خوف کو کہتے ہیں کیونکہ یہ عرب کے قول شجرہ خشیہ سے معروف ہے، یعنی خشک پودا یا خشک درخت۔ خشیت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے مراد ہے، صحیح مسلم کی روایت 108 ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اہل ایمان کا آخرت کے دن سے خوف کھاتے ہوئے نیک اعمال کرنا۔ سورہ النور آیت نمبر 37 میں ہے، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اسی طرح الانسان کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 ہے، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یعنی ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ یعنی کھانا کھلانے کا مقصد کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔
اسی طرح ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی کا معنی اور مفہوم۔ لغوی تعریف ہے صلہ رحمی کی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا حتیٰ کہ وہ اس سے چمٹ جائے۔ ہجران کی یعنی چھوڑنے کی ضد ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے اس کی، ابن منظور نے لغوی اور اصطلاحی معنوں کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہوئے کہا، یہ کنایا ہے ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نسبی اور سسرالی ہوں، ان پر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کے احوال کی رعایت کرنا، اگر وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں۔ اور قطع رحمی ان سب چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں، گویا جب وہ ان پر احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان قرابت داری اور سسرالی رشتہ داری اور جائز صلے اور عطیے کو ملاتا ہے۔ صلہ رحمی کی جامع تعریف یہ ہے کہ صلہ رحمی کا جامع معنی کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خبر پہنچانا اور حسب طاقت جتنا ہو سکے ان سے شر کو دور کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، امام نووی کہتے ہیں صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو۔ کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی خدمت کرنے سے اور کبھی صرف ملاقات اور سلام وغیرہ کرنے سے ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا، ابن اثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی طرف اشارہ ہے، خواہ وہ حسب نسب سے رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں، اور ان پر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کے حالات کا خیال رکھنا۔ اور اسی طرح اگر وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرنے والے ہوں تو بھی ان کے ساتھ احسان کرنا اور قطع رحمی ان تمام چیزوں کے برعکس ہے۔ صلہ رحمی کی حقیقت کیا ہے؟ فوائد کا تبادلہ کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، یہ کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ صلہ رحمی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر وہ تم سے دور چلے جائیں تو تم بھی دور چلے جاؤ۔ یہ صلہ رحمی کی صفت نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو بدلہ دینا ہے، لیکن صلہ رحمی کا معاملہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے وہ پھر بھی صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کا حق کیا ہے؟ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں، کہا بن مخیز نے سے کہا گیا کہ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر رشتہ دار آپ کی طرف آئیں تو ان کا استقبال کیا جائے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر کر جائیں تو ان کے پیچھے جایا جائے۔ صلہ رحمی کی دو قسمیں ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ داری جس کو ملایا جاتا ہے یہ عام ہوتی ہے اور خاص ہوتی ہے۔ پس عام صلہ رحمی دین پر مبنی ہے، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، پس اس کو باہمی محبت اور خیرخواہی اور عدل و انصاف اور واجب اور مستحب حقوق بجا لانے کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ اور خاص صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ خرچ کو بڑھا دیں اور ان کے حالات کی خبرگیری کرتے رہیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ صلہ رحمی کی اہمیت ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 36 میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت والے کے ساتھ
اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ رشتہ دار باقی سب کی نسبت زیادہ حقدار ہے۔ سورہ آل انفال آیت نمبر 75 میں ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کو محبوب عمل حشم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ درجے کے لحاظ سے بہترین اور بدترین لوگ۔ ابو قبصہ انماری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے مال اور علم سے نوازا ہو، وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ عز و جل کا حق پہچانتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے مال سے تو نوازا ہو لیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدخواسی میں اسے نہ حق مقام پر خرچ کرتا رہے، نہ اپنے رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے اور نہ اپنے رب عز و جل کا حق پہچانے، اس کا درجہ سب سے بدترین۔ اور چوتھا وہ آدمی جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا اور نہ ہی علم سے، اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ مائک اپنا میوٹ کر لیں، اس کا کھلا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی دور میں ابتدائی تعلیم۔ عروہ بن ابسہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے، اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1967۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے۔ اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تمہارے رشتہ دار
تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی کے فائدے۔ صلہ رحمی آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہونا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے 2067 میں۔ اس کے علاوہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ اولاد اور مال میں برکت ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے اموال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ کسی ایسے عام انسان کی باتیں نہیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ ان کو اپنے اس میں دھیان سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ساری ہمارے اخلاق سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مال میں برکت، مال میں اضافہ ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں برحق ہیں، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ عز و جل کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے، اللہ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 9624۔ اسی طرح رشتہ دار کو صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے اجر کا باعث ہے۔ عمر بن دینار رحم اللہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد رشتہ داری کو ملایا جانے والا قدم اجر میں سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے اثر باقی رہنا۔ طیبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رشتہ داری ملانے والے کے اثر کو لمبی دیر تک باقی رکھتا ہے، تو وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا، جیسا کہ رشتہ داری کاٹنے والے کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ قبر میں صلہ رحمی کا کام آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہوتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں۔ سو اس کے پاس اس کے سرانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نماز کہتی ہے، میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے دہانے طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے، میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے، میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف آیا جاتا ہے تو نیکی، اعمال، صدقہ اور نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت میں رشتہ داری کام آتی ہے۔ سورہ الطور آیت نمبر 21 میں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی،
ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایک شخص نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب حاجت ہے اور اسے کیا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1396۔ سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قطع رحمی کی مذمت اور اس کے نقصانات۔ پہلے ہم نے فائد دیکھے تھے، اب اس کے نقصان بھی۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 27 میں ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ جو ہے لعنت والا فعل بھی ہے، جیسا کہ سورہ الرعد آیت نمبر 25 میں ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اللہ اکبر۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رشتہ داری کو توڑنے والے کا ساتھی نہ بن۔ پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیات میں ایسی شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک آیت سورہ الرعد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جو ہم نے ابھی پڑھی ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 25۔ اور وہ لوگ جو اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اور ایک آیت جو ہے وہ سورہ محمد کی ہے، سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23، جس کا ترجمہ ہے پھر یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اس کے علاوہ ہے کہ جس نے رشتوں کو توڑا اللہ تعالیٰ اسے توڑے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو موڑا اور فرمایا رحم رحمان عز و جل سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، اس کے لیے تیز زبان ہے، جو چاہتی ہے وہ بولتی ہے، جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔ اس کے علاوہ قطع رحمی اعمال کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہی سزا ملنے والا گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے سوائے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ کے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ 3 دن سے زیادہ ناراضگی پر وعید۔ حشام بن عامر سے روایت ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو وہ جب تک اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے، اور جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں ہی مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 16267۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو دیکھیں کہ اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، شیطان کے حکم پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا انسان کو آخرت کا ہو نا کہ میں نے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، تو وہ ان چیزوں کا وہ پھر اس کو حل نکال لیتا ہے کوئی نہ کوئی، یعنی اپنی اصلاح کے لیے نا، اپنی آخرت کے لیے وہ جھک جاتا ہے۔ 1 سال تک۔ ہاں جی۔ ہوں ہوں آپ ان کے منہ میں جلتے ہوئے انگارے ڈال رہے ہو، یعنی آپ اپنی طرف سے اچھا سلوک کر رہے ہو لیکن وہ اچھا سلوک نہیں کر رہے آپ سے۔ وہ کیوں؟ یہ اس کی وجہ سے ہے کہ جو وہ خود اپنے لیے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناراضگی کی حالت میں وفات پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، پس جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ قرب قیامت کی نشانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 6514۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی، قطع رحمی ہونے لگے گی، جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور قلم کا چرچا ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 3870۔ جنت سے محرومی کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، نمبر ہے اس کا 6685۔ واجب ہوتی ہے اور بعض مستحب ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس میں سے کچھ صلہ رحمی کرے لیکن اس کو مکمل طور پر بہت زیادہ ادا نہ کرے تو اس کو قطع رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کو مقدم کیا جانا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے، پھر باپ کو، پھر اولاد کو، پھر دادا دادی، نانا نانی، پھر بھائی اور بہنوں کو، پھر باقی سارے جو محرم رشتہ دار ہیں جیسے چچا، پھوپھی، ماموں، خالائیں، جو جتنا قریبی ہے اس کو مقدم کیا جائے۔ اسی طرح والدین کے جانب سے رشتہ داروں کو باقی سارے رشتہ داروں پر مقدم کیا جائے۔ پھر رحم کے رشتہ داروں میں سے غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے، جیسے چچا کا بیٹا اور بیٹی، ماموں اور خالہ کے بچے وغیرہ، پھر سسرالی رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھتے تھے، جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پر سوار ہو جاتے اور اپنے سر پر عمامہ باندھتے تھے۔ ایک دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی گدھے پر سوار تھے، ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے فرمایا، کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟
انہوں نے اس دیہاتی کو اپنا گدھا دے دیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اور اسے امامہ دے کر کہا کہ اسے اپنے سر پر باندھ لو۔ اس پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بخشے، آپ نے اس عرابی کو اپنا گدھا دے دیا ہے، حالانکہ آپ نے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور وہ امامہ بھی جسے آپ اپنے سر پر باندھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بے شک نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس دیہاتی کا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ نمبر ہے 6679۔ اسی طرح رشتہ دار کو باقی سب پر مقدم کرنا چاہیے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قہوہ درہم جو میں رشتہ داروں کو دوں جو مجھے اس 1000 درہم سے زیادہ محبوب ہے، جو میں محتاج لوگوں میں تقسیم کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے ابو محمد، اگرچہ میرے رشتہ دار دولت میں میرے برابر اور میرے جیسے ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ مشرک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کے یہاں ایک ریشمی حلہ فروخت ہو رہا ہے، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ حلہ خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اسے پہنا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی حلے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں، جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مکے میں اپنے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2619۔ اسی طرح آگے ہے کہ ہر قریبی اور دور کے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اپنے حسب نسب کو یاد رکھو جس کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اگر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور ہوں، اور رشتہ دار کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہوں، اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی، وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا، اور اس کے خلاف گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا۔ اسی طرح باہم محبت پیدا کرنے اور باہمی معاملات کی اصلاح کرنے کی دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها قابلیہا واتمہا علینا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہماری گھر والیوں اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سبق میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ آپس میں ملاقات کریں، مہمان نوازی کرنا، ان کی خبر گیری کرنا اور ان کے بارے میں پوچھتے رہنا، اور ان کو سلام کہنا، یعنی رشتہ داروں کو۔ ان کو اپنا مال دیں، اپنے رشتہ دار محتاج ہیں تو صدقے کی صورت میں دیں، اور اگر وہ محتاج نہیں ہے تو تحفے کی صورت میں دیں۔ ان کے بڑوں کی عزت کریں اور ان کے کمزوروں پر شفقت کریں، ان کو اس مرتبے پر اتاریں جس کے وہ حقدار ہیں، ان کے مقام کو بلند کریں۔
ان کی خوشیوں میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شرکت کریں اور ان کے غموں میں ان کے ساتھ غم خواری کرتے ہوئے ان کی غم گساری کریں۔ ان کے مریضوں کی عیادت کریں، ان کے جنازوں کے پیچھے جائیں، ان کی دعوت کو قبول کریں، ان کے بارے میں اپنے سینوں کو صاف رکھنا، بغض نہ چھپانا۔ ایسے شخص یا قوم کا سردار نہیں ہو سکتا، ایسا شخص قوم کا سردار نہیں ہو سکتا جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو۔ ان کے جھگڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروانا، ان کے لیے دعا کرنا، اور اس پر ہر کسی کو قدرت حاصل ہے اور ہر کسی کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ ان کو ہدایت کی طرف دعوت دیں اور ان کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے منع کریں۔ رشتوں کو سلام کے ذریعے تازہ رکھیں، طوائف اور عطیات دیں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جو کاٹے اس سے جوڑیں، رشتہ داروں سے اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جائیں، ان کو تبلیغ کریں، بچوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں، قطع رحمی کی قسم کو پورا نہ کریں، ایسی صلہ رحمی نہ کریں جو حق سے روکے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کرو خواہ رشتہ دار ہو۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔